الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. وقال من الصحابة: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، اے اللہ کو ماننے والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارن، آگ سے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کس سے بچاؤ؟ آگ سے بچاؤ. اور جو عبارت عربی آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا ترجمہ ہے کہ اپنے اولاد کو تیراکی سکھاؤ، سوئمنگ سکھاؤ، ورمایا اور تیر اندازی سکھاؤ، اور گھوڑ سواری بھی سکھاؤ. آج کے زمانے میں 2 ویلر سکھاؤ، 4 ویلر سکھاؤ. اب بچوں کے حوالے سے آج کی ہماری گفتگو ہے. یعنی ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ بچوں کو بچہ ہی سمجھتا ہے، حالانکہ وہ ہمارے سے اونچی سوچ اور اونچی اڑان چلتے ہیں، لیکن ان کو ہم بچہ ہی سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہم سے آگے ہوتے. تو بچوں کے اسلامی اعتبار سے کچھ تربیت ہوتی ہے، کچھ اصول ہوتے ہیں. اگر اس اعتبار سے ہم ان کی تربیت کریں گے تو کل جا کے وہ ہم کو سایہ دار درخت بن کے ہم کو نظر آئیں گے، ورنہ وہی سوکھی لکڑی بن کر ہم کو مارنے کا سبب بنے. تو سب سے پہلا اسلامی جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے. آج کل یہ سازش کی جا رہی ہے کہ بھائی جہاں بچہ پیدا ہو وہاں پر ایک ہلکی آواز میں ساؤنڈ سسٹم لگا کے میوزک چلتی ہے بہت ساری جگہوں پر، اور خاص کر جو کرسچن لوگوں کے یہ ہے ہاسپٹل ہے تو ان میں تو باقاعدہ یہ ہوتا ہی ہوتا ہے. تو ہم یہ کریں کہ بچہ جب پیدا ہو فوراً اس کے کان میں دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت ہو. دوسرا یہ کہ اس کی تہنیک کرائے، کسی اللہ والے سے کھجور چبا کر یا کوئی میٹھی چیز چبا کر اس کے منہ میں ڈالے تاکہ ان کے اثرات اس بندے کے اندر آ جائے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم بچے کا عقیقہ کریں، یعنی 7واں دن ہو، جب بچہ پیدا ہونے کے بعد جب 7 دن ہو جائے تو ہم اگر لڑکا ہے تو لڑکی کی طرف سے 2 بکرے، اور اگر لڑکی ہے تو لڑکی کی طرف سے 1 بکرا، اور اگر لڑکا ہے اور کسی کی اتنی طاقت نہیں کہ 2 بکرے ذبح کرے تو وہ 1 بکرا بھی کر سکتا. چوتھا ادب یہ ہے کہ ہم جب بچہ بولنے لگے، جب بچہ بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ طیبہ سکھائے، اللہ اللہ سکھائے، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھائے، تاکہ اس کا دنیا میں آنے کا پہلا کلمہ بھی کلمہ طیبہ ہو، اور جب دنیا سے جائے تب بھی وہ کلمہ پڑھتے ہوئے ہی دنیا سے جائے. اس کے بعد 5واں ادب یہ ہے کہ ہم اس کا اچھا نام رکھیں. آج کل لوگ ایسی دوڑ میں پڑے ہوئے، مولانا کوئی نیا نام بتاؤ، مولانا کوئی نیا نام بتاؤ. نئے نام کہاں سے لائیں گے میرے بھائیوں؟ ابھی آسمان پہ تو جا نہیں سکتے، چاند تارے سے وہاں پہ نام وہاں سے ڈھونڈ کے لانا پڑے گا نئے نام. دنیا کے تو نام بتا دیے تو لوگ بولتے نہیں کچھ نیا بولو، یہ تو بازو والے کا، یہ تو گلی والے کا، یہ ماموں کے لڑکے کا، کوئی نیا نام بتاؤ. تو میرے بھائیوں اب ہم کو جانوروں کے نام کاپی کرنا پڑیں گے اور رکھنا پڑے گا نیا نام. تو اس لیے ہم لوگ کیا کریں، ہمارے جو صحابہ کے نام ہیں، انبیاء کے نام ہیں، وہ نام کیا کریں ہم لوگ رکھیں. چھٹا ادب یہ ہے کہ جب ہمارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی پابندی پہ ڈالیں. اس سے کیا ہوگا کہ بچے کے اندر ایک سسٹمیٹک زندگی آئیں گی. نماز پابندی سے ہوگی نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. تو یہ بچے کو ایک سسٹمیٹک زندگی دینے کے لیے نمازوں کا وقت ہے. بچہ صبح جلدی اٹھے اس لیے فجر کا حکم ہے، اور ظہر میں اور عصر میں وہ اپنے کاموں کی ترتیب بنائے اس لیے نمازوں کا حکم دیا گیا ہے. لیکن لوگ اس پہ دھیان نہیں دیتے. تو 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم کرے، اور 10 سال کا ہونے کے بعد اگر نہیں پڑھ رہا تو اس کو ہلکی سی مار مارے. اس کے بعد 7واں ادب یہ ہے کہ بچے کی اچھی تربیت کرے، یعنی اس کو اچھے گفتگو سکھائے. یعنی بڑے جب بھی آئے تو اس کو کہے کہ بھائی بڑے جب گھر میں آئے تو اس کو سلام کرو، ان کے سامنے پانی پیش کرو، اور ان کے ساتھ ارے درے سے بات مت کرو، آپ سے بات کرو. تو یہ سب چیزیں اس کو کیا کریں ہم لوگ سکھائے. کوئی اگر کھانے کی چیز کسی گھر میں دکھے تو فوراً اس پہ ہاتھ نہ ڈالے، یہ بھی سکھائے. ورنہ بچوں کا مزاج ہوتا ہے کہ بھائی کھانے کی چیز دیکھتی ہے تو فوراً، تو رشتہ داروں میں بدنامی ہو جاتی ہے کہ بچہ گیا اور وہ کھانا شروع کر دیا. اب بچہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں بولتے، لیکن وہ سمجھ جاتے کہ اس کی تربیت نہیں ہوئی. تو اس لیے بچے کو یہ باتیں بتائیں.
آٹھواں ادب یہ ہے کہ ہم بچوں کو اسلامی قصے سنائیں. اسلامی جو سٹوری ہے ہماری حضرت ابوبکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے اور حضرت خالد بن ولید کے جتنے بھی صحابہ ہیں، یہ کیسے بھوکے رہتے تھے، یہ کیسے اپنے آپ کو نمازوں میں ڈالتے تھے، یہ کیسے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، یہ کیسے آپس میں محبت سے رہتے تھے. یہ قصے اس کو بار بار سنائیں گے تو یہ ایسا ہے جیسے پتھر پہ ہم لوگ لکیر کھینچ رہے ہیں، تو وہ اس کے ذہن میں باتیں کیا ہو جائیں گی، بیٹھ جائیں گے. اس کے بعد ہم جب بھی ہمارا بچہ بالغ ہو جائے تو اس سے نکاح کے بارے میں سوال کریں. جب بھی بالغ ہو جائے تو اس کو بتائیں کہ بھائی بالغ ہونے کے کیا کیا آداب ہوتے ہیں. آج کل تو ہمارے یہاں ٹاپک چھیڑتے ہی نہیں اور اس کو شرم کی بات محسوس کرتے ہیں. بچے یوٹیوب پہ جا کے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور اتنی گندی چیزوں میں وہ لگ جاتے ہیں کہ ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو بالغ ہونے کے بعد ایک جو غذائیں ہماری پوری نہیں ہوتی جاگتی حالت میں، وہ قدرتی طور پہ نیند کی حالت میں پوری ہوتی ہے. تو بچوں کو بتائیں کہ احتلام ہونے کے بعد کیا کرنا ہے. بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی یہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے، نئی چیز ہوتی ہے نا. تو اس کو بتائیں کہ بھائی یہ جو چکنا پانی ہوتا ہے اس کو احتلام کہتے ہیں، اور احتلام ہونے کے بعد آپ کو غسل کرنا پڑتا ہے، یہ ناپاکی کی حالت ہوتی ہے. یہ سب باتیں اس کو کیا کریں، بتائیں. اس کے بعد ہمیں یہ کام یہ کرے کہ بچے کے ہاتھ سے صدقہ دیا کریں. بچہ تو ہوتا ہے نا کہ بھائی جب بھی کوئی فقیر آیا، غریب آیا، تو ہم کہیں کہ بھائی یہ 2 روپے لے اور جا کے غریب کو دے. تو اس سے کیا ہوگا، بچے کا دینے کا مزاج بنے، بچہ دینے والا بنے گا. ورنہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی بڑا ہو گیا، 25 سال 30 سال کی عمر ہو گئی، لیکن چائے پلانے بولے تب بھی جیب میں ہاتھ نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ اس کا مزاج ہی نہیں بنا. چائے پلانے کا بھی اس کا مزاج نہیں بنا. تو یہ کس نے نہیں بنایا؟ اس کے ماں باپ کس میں ہوتا ہے. تو ہم لوگ کیا کریں، بچپن سے اس کو عادت ڈالیں کہ وہ غریبوں کو دے. اس کے بعد بچوں کو اللہ والوں کی مجلس میں لے کے جائے، جو بھی اللہ والے ہیں وقت کے، ان کی مجلسوں میں ان کے لے کے جائے تاکہ وہاں کے اثرات اس بچے کے اندر منتقل ہو. 12واں ادب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بچوں کا معاملہ تو ایسا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے تھے حضرت حسن اور حسین، تو اللہ کے نبی جب ان کے گھر میں جاتے تو ان بچوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کرتے. یعنی آپ خود ایسے مطلب ایک گاڑی کی طرح بن جاتے، چھوٹا 2 ہاتھ آگے 2 پیر، اور اس پہ بچوں کو بٹھاتے اور پورے گھر کا چکر لگا. آپ سوچیں، وقت کا ولی ہے، وہ وقت کے نبی ہے اور اللہ کے محبوب ہے اور عرش معلیٰ پہ جا کے آئے، اتنی بڑی ہستی ہے، لیکن وہ بچوں کو لے کے گھوم رہے. آج بتاؤ کوئی امیر صاحب، کوئی مولانا، آپ وہ تو شان کے خلاف سمجھیں گے کہ میرے سفید کپڑے گندے ہو جائیں، میں نہیں اپنے بچوں کو گندے کرے. تو یہ اپنی جتنی بھی چودراہٹ ہے، اپنی جتنی بھی بڑائی، اس کو گھر کے باہر چھوڑ دیں. گھر میں آنے کے بعد ہم کیا ہو جائے، باپ بن جائے. اس کے بعد 13واں ادب یہ ہے کہ پین پینسل بچوں کی چیزیں گھومتی رہتی ہے، کبھی پین گھوم گیا، کبھی پینسل گھوم گئی. تو جب بچہ یہ کہے کہ ابا میرا آج پین گھوم گیا، تو ہم اس کو ڈانٹے چلائیں نہیں، بلکہ اس کے سامنے فوراً یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ کی طرف سے آیا تھا اور اللہ کی طرف ہی وہ چلا گیا. تو اس سے کیا ہوگا کہ بچہ جب بھی ہمارا بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی مبتلا ہوگا تو وہ یہی کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے کہا گیا نا کہ جب بھی موت کی خبر سنے، جب بھی بری خبر سنے، تو کیا کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ کی طرف سے ہی آیا تھا اور اللہ کی طرف ہی چلا گیا. 14واں ادب یہ ہے کہ ہم بچوں سے کام کرواتے ہیں، پانی منگاتے ہیں اور کچھ چیزیں لانے کے لیے کہتے ہیں بازار سے. تو جب بھی وہ بچہ ہم کو وہ چیزیں لا کر دے تو ہم اس کو جزاک اللہ کیا کہیں، جزاک اللہ. اس سے کیا ہوتا ہے، یہ جو تھینک یو ہے نا، تھینک یو، وہ اسی کا ترجمہ ہے کہ غیروں میں اتنا یہ طریقہ ہے. آپ اگر کسی کی تھیلی گری ہوئی اٹھا کے دے دو تو وہ تھینک یو کہیں گا. آپ اگر کسی کو پین دے دو 2 منٹ کے لیے اور پین جب وہ واپس دیتا ہے تو پین کے ساتھ تھینک یو کے لفظ بھی کہتے ہیں. تو یہ غیروں کے اندر ہمارے طریقے، لیکن ہم اس سے محروم. تو جزاک اللہ اس کو اگر ہم کہیں گے تو اس کے اندر بھی عادت پڑے گی کہ وہ بھی کسی سے کوئی چیز لے گا تو وہ بھی جزاک اللہ کہے گا. اس سے ایک اچھا امیج جائے. اس کے بعد 15واں ادب یہ ہے کہ ہم بچوں کو کام دیتے رہے، پروجیکٹ دیتے رہے کہ بھائی ہمارے جتنے وزیر اعظم بنے ان کے نام لکھ کے لاؤ. اس کے علاوہ جو جانور ہے طاقتور، 5 ایسے طاقتور جانوروں کے نام لکھ کے لاؤ. یا اس کے علاوہ مشہور جو 5 کھانے انڈیا میں بنتے ہیں اس کے نام لکھ کے لاؤ. تو ایسے پروجیکٹ ان کو وقتاً فوقتاً دیتے رہے تاکہ ان کی صلاحیت بڑے بڑے کاموں کو کرنے کی بنتے رہے. اس کے بعد 16واں ادب یہ ہے کہ بچوں کو مارنا اور بچوں کو کام دینا، یہ جو ہے نا یونائٹڈ نیشن یہ کہتی ہے کہ بچوں کو مارنا ہیومینٹی کے خلاف ہے اور بچوں کو کام دینا چائلڈ لیبر کہلاتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں، اگر ہم بچوں کو خود کے کام نہیں کروائیں گے، جیسے جوتے ان کے خود مطلب وہ پہنے اور خود کی بوٹل کا پانی بھرے اور خود کا بیگ خود سے بھر کے اسکول کے لیے تیار ہو جائے، یہ اگر ہم نہیں کریں گے تو بچے کل کے کو جا کے بڑے ہونے کے بعد بھی سب کام ہم کو ہی کرنے لگا ہے. یہاں تک کہ بڑے ہونے کے بعد ان کو ٹارگیٹ بھی نہیں جا کے ہم کو ہی دینا پڑے. تو ایسی نوبت ہے آج بھی گھروں میں. تو اس سے بچنے کے لیے ہم کو بچپن سے ان کو خود کے کام کرنے کی کیا کرنا پڑیں گے، عادت ڈالنا پڑے گی.
اب اس کے بعد 17واں عادت یہ ہے کہ تھوڑی بہت اس کو جیب خرچی دیا کرے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی 1 روپیہ بھی نہیں دیتے، تو اس سے کیا ہوتا ہے بچہ دوسروں کی طرف نظر ڈالنا شروع کرتا ہے اور کسی مانگنے کی عادت اس کے اندر پڑ جاتی ہے کہ چاچا مجھے 2 روپے دو، دادا مجھے 5 روپے دو. تو یہ کیوں مانگنے کی عادت پڑتی ہے؟ کیونکہ گھر سے اس کو کچھ بھی نہیں ملا، تو گھر والے اس کو 10 روپے 20 روپے تھوڑی ہی رقم دے، لیکن اس کو وقتاً فوقتاً دیا کرے. اب اس کے بعد ہمارے اندر ایک خرابی یہ ہے کہ ہم لوگ بچہ ابھی اس کو سمجھنا بھی شروع نہیں ہوا تب سے اس کو لیا کے اسکول میں ڈال دیں. تو ہمارا مقصد اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ماں اچھے طریقے سے اپنے کام کرے، باپ اپنا اچھی طریقے سے بزنس کرے، بچہ ڈسٹرب نہ کرے. لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کو ٹیچر سے محبت ہوتی ہے، ٹیچر سے پیار ہوتا ہے، ماں باپ سے لگاؤ نہیں ہوتا. تو آج اکثر اولاد نافرمان ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ماں باپ نے اس کو محبت دینے کی عمر میں محبت ہی نہیں دی، اسکول میں لے جا کے ڈال دیا. اب KG ہے، LKG ہے، اب یہ بچوں کی پڑھنے کی عمر بھی نہیں، ان کو کچھ سمجھنا بھی نہیں. ان کی کھیلنے کی، کودنے کی اور ماں باپ کے گود میں بیٹھنے کی عمر ہے اور ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے اور جانے کی عمر ہے. تو اس عمر میں ہم نے اس کو اسکول میں ڈالا تو ہم سے محبت اس کو نہیں ہوں گی. اس کے بعد ہم جب بھی ہمارے گھر میں مہمان آئے تو مہمانوں کے ساتھ بچوں کو بٹھائے، مہمانوں کے ساتھ بچوں سے بات کرائے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ بعض گھروں میں جب مہمان آتے ہیں تو بچے دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں. وہ شرما شرمی میں بچے کیا ہو جاتے ہیں، دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں. تو اس سے یہ شرما شرمی کی عادت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ لڑکیوں کے اوپر شرمانا شروع ہو جاتے ہیں. بعد میں لڑکیوں کے اوپر شرمانا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے. تو اس لیے ہم کیا کریں، بچوں کو لوگوں کے ساتھ بالکل فری کرائے. اس کے بعد بچوں کا اور چاکلیٹ کھانے کا جو مزاج ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کریں، بچوں کو جو چاکلیٹ ہے وہ حساب میں دیں. آج اکثر ماں باپ کی یہ شکایت ہے کہ ہمارے بچوں کو بھوک نہیں لگتی، ہمارے بچوں کو بھوک نہیں لگتی. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بچے لوگ چاکلیٹ کھاتے ہیں جس میں شوگر ہوتی ہے. شوگر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو میدا ہوتا ہے نا تو اس کو پورا کور کر دیتا ہے، شوگر کا پورا کور بن جاتا ہے اور کور بننے کے بعد پھر وہ بھوک انسان کو نہیں لگتی. تو جو بھی ہے چاکلیٹ، اب دیکھو چھوٹی چھوٹی بچی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے دانت کے آپریشن ہو گئے، ان کو سونے کے دانت لگانا پڑا. تو یہ کس وجہ سے کہ ماں باپ نے بے حد اس کو کھلاتے رہے، جب مانگے جب دیے. تو یہ نہیں کہ بالکل بند کرے بلکہ اس کو تھوڑا کنٹرول میں کرے. اس کے بعد آج کل بچے اور موبائل کا بہت خطرناک معاملہ ہے. اگر ہم نے آج اس کو کنٹرول نہیں کیا نا، کل ابھی دلی اور ممبئی کی ایسی خبریں کہ ایک بچے نے ماں کو اس لیے مار دیا کہ اس کو گیم کھیلتے وقت موبائل چھین لیا. کس لیے مار دیا کہ موبائل گیم کھیلتے وقت چھین لیا. تو آج محبت کس کی ہے؟ بچوں کے دل میں موبائل کی ہے. اب ایک کارگزاری سنا ہے سندر نگر کی کہ گھر والی کہتی تھی کہ بچے تمہارا انتظار کرتے، بچے تمہارا انتظار کرتے اور تم آتے نہیں گھر پہ جلدی سے. تو وہ اس باپ نے سوچا کہ تو یار بچے انتظار کر رہے تو چلو جلدی جائیں گے، بچے انتظار کر رہے. تو وہ ایک دن جلدی گیا اور جلدی جانے کے بعد اس نے نوٹ کیا کہ بچے لوگ واقعی انتظار کر رہے ہیں، اپنے کڑا نکال رہے ہیں. تو انتظار تو کر رہے ہیں لیکن باپ جب جا کے اپنے گدی پر بیٹھا آرام سے تو بچے نے موبائل کیا اور اپنا لگ گیا. اب باپ پانی بھی مانگے تب بھی پانی نہیں دے. تو بچوں کو باپ سے محبت نہیں ہے. کس سے محبت ہے؟ اس کے جیب میں جو موبائل ہے نا اس سے محبت ہے. تو ہم خود اس پر کنٹرول کریں موبائل پر، ورنہ ہماری آنے والی نسلیں کل ہم کو نہیں پوچھیں گی بلکہ ہم کو ہمارے موبائل سے ان کو لگا ہوگا. اس کے علاوہ بچے جو ہوتے ہیں وہ 4 بچوں میں گلی کے پھرتے تو گالی بھی دینا ان کی عادت بن جاتی ہے، گالیاں بھی سیکھ لیتے. تو بچے جب گالی دیتے تو تھوڑا ان کی سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی. تو 1-2 تماچے ان کو لگائے، کیا کریں حساب میں لگائے، زور سے بھی نہیں، 1-2 تماچے ان کے لگائے تاکہ جو سیٹنگ اس کی آؤٹ ہوئی ہے وہ کیا ہو جائے، برابر جگہ پہ آ جائے. ورنہ اگر اس کی سیٹنگ آؤٹ ہوتی رہی تو وہ تم کو بھی گالیاں دے گا. وہ کیا کرے گا؟ تم کو بھی گالیاں دے گا. تو سیٹنگ آؤٹ ہونے کے بعد سیٹنگ پہ لانے کے لیے 1-2 تماچے ہم مار سکتے. اس کے بعد لڑکوں کو لڑکوں میں رکھے. بعض لوگ یہ ہوتے ہیں نا کہ لڑکوں کو لڑکیوں میں اتنا مکس کرتے، بار بار ان کے ساتھ کھیلنا اٹھنا بیٹھنا، تو وہ بچے کے اندر لڑکیوں والی صفات آنا شروع ہوتی. وہ شرمانا اور کوئی دیکھے تو نظریں جھکا لینا، یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہے. تو وہ لڑکا کہلانے کے لائق نہیں رہتا، آدھا لڑکا آدھا لڑکی بن جاتا ہے. تو ایسا نہ ہو. تو اس لیے ہم لڑکوں کو کیا کریں، تھوڑا سا کھیلنے الگ بات ہے، لڑکوں کو لڑکوں میں کھیلنے دیں اور لڑکیوں کو لڑکیوں میں کھیلنے دیں. وہ بات چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، لڑکیاں ساڑی پہن رہی تو اس میں بھی پہن، بھائی تو لڑکا ہے، تو کیا ہے لڑکا ہے. تو ایسا نہ ہو. اس کے بعد یہ ہے کہ بچوں کو زیادہ سنورنے دے دو. جو لڑکے ہوتے ہیں نا تو ان کو زیادہ سنورنے نہ دے. بار بار لڑکیوں کا تو مزاج ہوتا ہے پاؤڈر لگانا، ڈالی لگانا، لڑکیوں کو کرنے دے لیکن لڑکوں کو نہ کرنے دے. ورنہ آج کل ایسے لڑکے کہ بھائی ان کو گھر سے نکالنے کے لیے آدھا گھنٹہ رکھتے. کیوں؟ حضرت کنگھی کر رہے ہیں، کیوں حضرت سرما لگا رہے ہیں، کیوں حضرت کا ابھی پاؤڈر تھوڑا سا باقی ہے. تو اس طریقے سے لڑکوں کا اگر مزاج بن جائے تو وہ زندگی میں کچھ کام نہیں کر سکتے. آپ اندازہ لگائیں روزانہ 1 گھنٹہ اگر آئینے کے سامنے لگے گا تو زندگی میں سے کتنا وقت اس میں جا رہا ہے. تو زیادہ بچوں کو سنورنے نہ دیں. اس کے بعد بچے اور موٹاپا،
یہ جو ہے نا بہت اہم ٹاپک ہے کہ بچے آج کل موٹے ہو رہے ہیں. ہم کو کیا بولتے ہیں یار میرا موٹو، میرا سونو، میرا پتلو، ایسے باتیں ہم لوگ بولتے اور چھوڑ دیتے. تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ موٹا جب بچہ ہوتا ہے نا یہ اس کی زندگی کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اس کو اٹھنے بیٹھنے میں، بھاگنے میں آگے جا کے تکلیف ہوگی. تو اس لیے ہم کیا کریں، بچہ جب بھی ہمارا موٹا ہو تو اس کو ورزش کریں، ورزش اس کو کریں، ورنہ کل جا کے ہم کو یہ کیا کرے گا، نقصان دے گا. بعد میں اس کی چربی نکالنا پڑے گی، یہاں تک بھی نوبت پہنچتی ہے. اور لڑکیوں میں تو خاص طور پہ موٹاپا ان کے اندر آنے ہی نہ دیں. یہ بات آپ بہت دھیان سے سنیں، یہ آگے جا کے اتنا شادی کے وقت میٹر کرتی ہے. آج جو موٹی لڑکیاں ہیں ان کو رشتے ہی نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے؟ بس لیکن بعد میں ان کی عمر 30 سال ہو رہی، 35 سال ہو رہی، 40 سال ہو رہی، رشتہ ہی نہیں آ رہا. کیوں؟ موٹی. اب وزن بھی کم نہیں ہو رہا. تو ہم لوگ بچیوں پہ خاص طور سے دھیان دیں کہ ان کو تو بالکل بھی موٹا نہ ہونے دیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ورزش کب سے کرائیں، تو ہم لوگ بچوں کو ورزش 3 سال کے بعد کرائیں. اگر بہت ہی بچپن میں کرائیں گے تو ہاتھ فریکچر ہو گیا، پیر فریکچر ہو گیا تو پھر وہ ہمارے ہی گلے میں پڑے گا. تو اس لیے 3 سال کے بعد اس کو کیا کریں، ورزش کرنے لگائیں. اور یہ حالات کا بھی بہت سخت تقاضا ہے. آج مسلمان محفوظ نہیں ہے. کالجوں میں جاؤ ان کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والے، لڑکیاں تو محفوظ ہی نہیں ہے. کون بھی ان کے دوپٹے سے کھیل رہا ہے، کوئی ان کے پیچھے لگ رہا ہے. تو یہ اس وجہ سے بھی ہم لوگ ورزش ان کو کرائیں کہ کل کے کو اگر کوئی اس کو مارے تو وہ گاندھی کا اصول فالو نہ کرتے ہوئے اسلامی اصول فالو کرے، اس کو بھی ایک بجا لے. سمجھ میں آ رہا؟ تو اس لیے بھی ہم لوگ ان کو کیا کریں، تیار کریں. اس کے بعد موبائل کے سلسلے میں ہم لوگ خود اپنے بچوں پہ پابندی لگائیں کہ رات میں جب رات ہوتی ہے نا، تو رات میں شر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. انسان کے جو ہارمونز ہوتے ہیں نا، سیکسچوئل جو ڈیزائر ہوتے ہیں وہ ابھرنا شروع ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں اگر موبائل ہوگا تو رات میں، دن میں تو یہ ہوتا ہے کوئی مطلب آدھی ننگی لڑکی آ گئی تو اسکیپ کرتے اس کو نکل جاتے ہیں وہاں سے کہ بھائی لوگ ابھی تو کام کا وقت ہے. لیکن رات میں کیا ہوتا ہے، جو ہمارے ہارمونز ہیں وہ بالکل ایک دم ایکٹیو ہو جاتے ہیں. وہ سیکسچوئل جو ڈیزائر ہوتے ہیں وہ بالکل ایک دم تیار ہوتے ہیں غلط کام کرنے کے لیے. تو ایک بھی اگر چھوٹی سی چیز بھی اس کے سامنے گندی آتی ہے تو اس کی آدھی رات ویسے ہی خراب ہوتی ہے. آج دیکھو بچوں میں شادی کرنے کے بولے تو ان کو مطلب نہیں بولتے، وہ ٹالتے رہتے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ بھائی انہوں نے اپنی طاقت کیا کر دی ہے، کھو دی ہے. تو اس لیے ہم لوگ وہ چیزوں پہ کنٹرول کریں. اب یہ آخری بات ہے کہ عموماً بچہ جب موٹا ہوتا ہے تو ماں باپ کیا کہتے ہیں، اس کو گولو اور موٹو کہتے ہیں اور بڑا پیار کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. لیکن یہ چیز زندگی بھر کے لیے کوئی اچھی بات نہیں. بعض دفعہ موٹاپا بہت سے کاموں میں انسان کو روک دیتا ہے. موٹاپن کی وجہ سے سانس پھولتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ سانس پھولنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ذرا سے کام کے بعد تھک جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، بھاگ نہیں سکتے، اٹھنے بیٹھنے میں دقت ہوتی ہے. اور خصوصاً لڑکیوں کو نکاح کے وقت بڑے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب بچے موٹے کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریفائنڈ شوگر کے استعمال سے، جو شکر جو ہوتی ہے نا، شکر بچوں کو عموماً بچپن میں میٹھا کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بچے موٹے ہوتے ہیں اور اس سے چربی بھی بڑھتی ہے اور بھوک ختم ہوتی ہے شوگر کی وجہ سے. اور اکثر والدین کو یہ بھی شکایت ہے کہ کھانے بھوک نہیں لگتی. تو اس لیے ہم لوگ کیا کریں، چاکلیٹ، ٹرافی وغیرہ اور جو کیڈبری وغیرہ ہے ان سب سے اپنے بچوں کو بتائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچوں کی اسلامی اور دنیاوی اعتبار سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج وقت زیادہ ہوا اس کے لیے معافی چاہتا ہوں.